قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ اگر آپ عالم دین نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، آپ قرآن و حدیث پر عبور نہیں رکھتے، تو آپ دینی گفتگو مت پیش کریں۔ اب ہمارے یہاں کالم نگار ہیں، یہ ٹی وی پر جو بیٹھنے والے اینکر پرسن ہیں، جو ہوسٹ ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر ایک کو یہ سوچتی ہے کہ میں بھی کچھ دین کے بارے میں بول دوں، پھر ادھر ادھر کی باتیں سنی بھی ہوتی ہیں، تو وہ پھر دینی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ، عالم نہیں ہے، قرآن و حدیث پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کیا معلومات ہے، کیا نالج ہے، واہ بھائی واہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ کفر بک دیتے ہیں، بسا اوقات گمراہی کی بات کر دیتے ہیں، بسا اوقات بات کا پس منظر کچھ ہوتا ہے، وہ بیان کچھ کر دیتے ہیں۔ اب ایک کالم نگار ہیں، ان کا مجھے کسی نے کالم دکھایا۔ اب وہ کالم کس پہ لکھ رہے ہیں؟ کالم لکھنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کریں تو وہ بچوں کی بہتری سوچیں۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بارے میں وہ فیصلہ کریں جو بہتر ہو، اور اپنی ضد اور انانیت کے بیچ میں نہ لائیں۔ جب شادی کا موقع آئے تو بچوں کے لیے وہ فیصلہ کریں جو بہتر ہو۔ لیکن اب یہ بات کرتے کرتے وہ پسند کی شادی پہ چلے گئے۔ حالانکہ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو پسند کی شادی ہے اس سے پہلے کتنے حرام کام کیے جاتے ہیں۔ مرد اور عورت کا آپس میں میسج کرنا، انٹرنیٹ پر دوستی کرنا، سب حرام ہے۔ فون پہ گفتگو کرنا یہ حرام، پھر آپس میں ملاقات کرنا یہ حرام، پھر ریسٹورنٹ میں جانا، یہ کتنے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور کتنے حرام اور کتنے غلیظ اور کتنے گندے، سینکڑوں گندگی کو جمع کرنے کے بعد پھر شادی ہوتی ہے۔ کیا اس گندگی کو کیا قیاس کیا جا سکتا ہے اللہ والوں کے نکاح کرنے پر؟ اب بات آپ سوچیں نا کہ پسند کی شادی آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہوتی، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال وہ حرام کام کرتے ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، بلکہ بسا اوقات وہ زنا بھی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پسند کی شادی آ رہی ہے، تو بتائیے کیا ایسی گندی شادی کا ذکر ہو رہا ہو اور اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے؟ کتنی گندگی والی بات ہے۔ باتھ روم میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، باتھ روم کے اندر کیا قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نہیں نا جائز۔ تو جب اتنی گندی بات کا ذکر کر رہا ہے تو اس میں اللہ والوں کا ذکر کرنا کتنی بے ادبی ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ گمراہ اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے بڑوں کو اپنے اوپر قیاس کیا، بڑوں کے معاملات اپنے اوپر قیاس نہیں کیے جا سکتے۔ پتہ ہے اس نے کیا بات لکھی؟ اب کہیے توبہ استغفر اللہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا پسند کی شادی کا مطلب کیا ہے کہ سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال تک وہ آدمی حرام کام کرتا ہے، تو پسند کی شادی کا ٹائٹل کتنا ہولناک اور کتنا بھیانک اور کتنا غلیظ اور کتنا گندا ہے۔ بات وہ چل لگی ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی پسند کی شادی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے کی۔ پتہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ام المومنین نے پسند کی گیا رسول اللہ نے کی، ہم بڑوں کے معاملات کو اس گندگی پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آپ بھی ہل گئے ہوں کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، کیسی بات کریں؟ تو اسی لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی فیلڈ ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بک بک کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ پسند کی جو شادی ہے اس کی مذمت اس لیے کی جاتی ہے، اکثر 99% بلکہ اس سے زائد یہ دیکھا گیا کہ پسند کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں اور یہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ آج کل کے جو مرد حضرات ہیں یہ بہت زیادہ شرارتی ہیں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھولی بھالی بچیوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ انہیں تباہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیچ دیتے ہیں، وہ انہیں غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جب ایسا ماحول گندا ہے اور ایسے معاملات ہیں تو کیا کوئی بے وقوفی ہوگا جو ایسی بات کا ذکر کرے اور نسبت اللہ والوں سے دے دے؟
تمہیں جب دین کی بات لکھنی ہے تو کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ تم کالم لکھو. تمہیں ہر بات کے اندر قرآن و حدیث کے حوالے لانے ہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے. تو اسی لیے ہمارا جو اسلامی کلچر ہے کہ شادی میں والدین فیصلہ کرتے ہیں، بزرگ فیصلہ کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اولاد کے خیالات کو، ان کی سوچ کو وہ مد نظر رکھتے ہیں اور ان سے اجازت بھی لیتے ہیں. جب اتنا پیارا انداز اسلامی کلچر میں موجود ہے اور اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں طلاق کی شرح کم ہے، ہم سے 1000 گنا زیادہ امریکہ میں طلاق کی شرح ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے اس کے اندر اتنا دیکھ بھال کر اور بڑوں کی مرضی کے ساتھ اور پھر بچوں سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو یہ انداز ایسا انداز ہے کہ جس سے نقصانات کے پہلو کم ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب چونکہ بے حیائی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاقیں بہت زیادہ واقع ہو رہی ہیں. اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پورا کا پورا متاع ہے، پوری دنیا. اور فرمایا خیر المتاع، دنیا کی سب سے بہترین جو نعمت ہے، آپ نے فرمایا نیک اور صالح بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جسے نیک بیوی مل گئی اسے دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی. اور پھر نیک بیوی کی آپ نے تشریح کیسے فرمائی؟ آپ نے فرمایا نیک بیوی وہ ہے کہ جو تہجد کے لیے اپنے شوہر کو اٹھائے. اب سوچیں کتنا پیارا درس ہے، ایک ہی جملے میں پورا اشارہ دے دیا گیا. جو عورت انٹرنیٹ پر آپ سے دوستی کر رہی ہے وہ نہ جانے کتنے بے حیا مردوں سے دوستی کرتی ہوگی. جو آپ کو تصویر بھیج رہی ہے وہ نہ جانے کتنوں کو تصویر بھیجتی ہوگی. آپ سوچے تو صحیح کہ جو آپ سے اجنبیت ہے اس کے باوجود وہ چیٹنگ کر رہی ہے، وہ کتنی بے شرم لڑکی ہے. بتائیے کیا وہ بچوں کی ماں بننے کے قابل ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے. آپ نے فرمایا مبارک ہو، کامیاب وہی ہے جو دین کی وجہ سے شادی کرے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے.